محفل برائے ایصال ثواب اللہ کریم جل مجدہ مرحوم و مغفور کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ حاضرین محترم، انسان دنیا میں اپنے کام کے لیے نہیں آتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مالک کائنات نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ہم یہاں آ کر اس مالک حقیقی کو، اس رب کائنات کو، اس اللہ وحدہ لا شریک کو بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی بخشی ہے، جس رب کائنات نے انسان کے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے، جس رب کائنات نے انسان کو مال دیا ہے، انسان کو دولت دی ہے، انسان کو زندگی دی ہے، مگر وہ انسان اس کائنات میں آ کر اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، رب کائنات کو بھول جاتا ہے۔ حاضرین محترم، انسان کو چاہیے یہ تھا وہ اس کائنات میں آ کر اس وحدہ لا شریک کو نہ بھولتا، اپنے کام بعد میں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے انسان دنیا میں جا کر اپنے کام میں مت لگنا، فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر۔ جب تو اللہ کی عبادت کرے گا، رب کی تسبیح بیان کرے گا، محمد پہ درود بھیجے گا، اللہ تیرے مال میں، جان میں، اولاد میں برکتوں کا نزول رکھ دے گا۔ حاضرین محترم، ہم اس کائنات میں آ کر اس مالک کی حقیقوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے حاضرین محترم، مرنے کے بعد فقط 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نفع پہنچاتی ہیں۔ وہ علم دین ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ نیک اولاد ہے۔ اگر صدقہ جاریہ کیا تو وہ بھی قبر میں کام آئے گا۔ نیک اولاد چھوڑی جو تیرے مرنے کے بعد قرآن شریف پڑھے، فاتحہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خدا کی عزت و جلال کی قسم جب فرشتے قبر میں آئیں گے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے، محمد کون ہے؟ ارے مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے۔ وہ کہے گا اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے، رسول کون ہے؟ ارے میں نے دنیا میں ساری زندگی کا ایک منٹ اللہ کے لیے گزارا، اللہ کی محبت میں گزارا، رسول کی محبت میں گزارا، مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں۔ آواز آئے کہ اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ آواز آئے کہ اے فرشتوں یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ رسول کا فرما بردار بندہ ہے، دنیا میں رہ کر محمد پہ درود پڑھتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا۔ اے فرشتوں اب میں بھی گواہ ہوں، مصطفیٰ بھی گواہ ہے، اب اس کے لیے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آواز آئے کہ اے فرشتوں اس نیک بندے کے لیے جنتی بستر بھی بچھا دو، جنتی لباس بھی پہنا دو۔ مولا اور کیا کریں، جنتی بستر بھی بچھ گیا، جنتی لباس بھی پہنوایا گیا، مولا اور کیا کریں۔ آواز آئے گی اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، جب تک قیامت نہیں آتی اللہ رب العزت اس کی قبر میں جنتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں جس نے دنیا میں رہ کر اللہ رسول سے محبت کی ہے، اللہ رسول سے لگن لگائی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم قبر میں اس کے لیے فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، فرمایا ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ کے بعد تم گناہ کی طرف نہ پلٹو۔ جب تم ایسا عمل کرو گے، ایسی توبہ کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آؤ دیکھتے ہیں کسی نے توبہ کی بھی ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کی عمر کم ہے، 16 سال کے صحابی ہیں، نام ان کا حضرت ثعلبہ ہے۔ محبوب کے غلاموں محبت سے سننا، وہ آقا کا غلام 16 سال کا بچہ نبی پاک صاحب لولا کی خدمت کرتا ہے، محبوب کے جوتے سیدھے کرتا ہے، محبوب کا کہنا مانتا ہے، اس طرح آقا دو عالم فرماتے ہیں وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے، رات دن آقا کی خدمت میں رہتا ہے، محبوب پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے، محبوب کی زیارت بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، میرے لجپال نبی نے فرمایا اے ثعلبہ اسی کام کے لیے بھیجا آقا دو عالم نے۔ اب حضرت ثعلبہ توجہ کر کے سننا، دل کی کھڑکی کھول کے سننا، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، اب اس عاشق کا واقعہ سننا۔ حضرت ثعلبہ جس کی عمر ابھی 16 سال ہے، ابھی بچہ ہے، آقا دو عالم فرماتے ہیں اے ثعلبہ فلاں کام کر کے آ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت سے جا رہے ہیں، راستے میں کسی حمام پر عورت پہ نگاہ پڑتی ہے۔ یاد رکھیے صرف عورت پہ نگاہ پڑی ہے اور اپنے آپ دل میں کہتا ہے اے ثعلبہ، ادھر تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہتا ہے، ادھر اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ کہتا ہے، مصطفیٰ کا مجنون کہتا ہے، اور تیری حالت یہ ہے کہ تم غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، فقط ایک نگاہ اس نے عورت کو دیکھا اور دل ہی دل میں رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ اس کام کی طرف جا رہے تھے، اب اس کام کو چھوڑ دیا، دل کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اور رونے لگ گئے، کانپنے لگ گئے۔ اے ثعلبہ تو محبوب کا غلام ہے، محبوب کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، محبوب کے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو نامحرم عورت کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ اس کام کو بھول گئے، اب چلے گئے پہاڑوں کی طرف، اب چلے گئے پہاڑوں کی طرف۔ وہاں پہاڑوں میں جا کر زاروں قطار روتے ہیں، رات کو روتے ہیں، دن کو روتے ہیں کہ اے ثعلبہ تم سے جرم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے جرم نہ کیا تھا، مگر ایک مرتبہ صرف غیر محرم عورت کو دیکھا تھا، اور اللہ کی خشیت یہ تھی، اللہ کا ڈر تھا۔ اے ثعلبہ تم نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب کا پیارا غلام، محبوب کا پیارا صحابی پہاڑ میں جا کر زاروں قطار روتا ہے، رات کو روتا ہے، دن کو روتا ہے۔ اے ثعلبہ تو نے جرم کر لیا ہے، اب محمد عربی تمہیں اپنے گلے نہیں لگائیں گے، محمد عربی کیا کہیں گے؟ ادھر اپنے آپ کو یار کا غلام کہتا ہے، اور تیری حالت یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزر گئے، محبوب دو عالم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ میرا وہ صحابی کہاں ہے؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کام کے لیے بھیجا تھا مگر وہ ابھی تک آیا نہیں۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں اے صحابہ اس کا پتہ لگاؤ وہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے ہم جب کسی دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا والا شخص
हमसे बेवफाई कर जाता है, मगर जब हम किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ते हैं, किसी नेक इंसान का दामन पकड़ते हैं, याद रखिए उसकी यारी, उसकी संगत, उसकी माइयत, उसकी यारी यहाँ भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है। हाज़रीन मोहतरम, आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा हजरत सालिबा का पता लगाओ। सहाबा किराम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बताओ तुमने सालिबा को देखा है? फुला रंग का सालिबा है, फुला रंग के कपड़े हैं, ऐसा उसका कद है, ऐसी उसकी हालत है। फरमाते हैं हमने नहीं देखा, मगर चलते चलते वहां पहुंचे, बकरवाल खड़े थे। फरमाया तुमने सालिबा को देखा है? फरमाया सालिबा को तुम नहीं जानते, मगर एक शख्स ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो रात भी रोता है, दिन भी रोता है। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने फरमाया ऐ बकरवाल हमें उसका पता बताओ। अल्लाहु अकबर। बकरवाल कहने लगे हमें और तो कोई पता नहीं, मगर जब हम रात को यहाँ बकरियां बिठाते हैं, वो रात को आता है और रोने लग जाता है, और ऐसा रोता है, ऐसा तड़पता है, ऐसा कांपता है, और रो रो के कहता है अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं तेरे महबूब का सच्चा आशिक हूँ, तेरे महबूब का सच्चा गुलाम हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हाज़रीन मोहतरम, अब सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान उसके लिए मुंतज़िर हैं। हजरत सालिबा रात के वक्त आते हैं और वही मामला है, रो रहे हैं हजारों कतार। सहाबा जाते हैं, वो सहाबा को देखकर भागने लगे। सहाबा ने पकड़ लिया, ऐ सालिबा कहाँ जाते हो? मोहम्मद अरबी याद फरमा रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम हजरत सालिबा को लेकर आक़ा दो आलम की खिदमत में जाते हैं, और सालिबा की हालत पहले वाले नहीं रही, कमजोर हो गए। हाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम लेकर जाते हैं, महबूब दो आलम नमाज पढ़ा रहे हैं, और नमाज ही के अंदर हजरत सालिबा बेहोश हो गए, उन्हें कमरे में ले गए। हाज़रीन मोहतरम, आक़ा दो आलम नमाज पढ़ाकर कमरे में तशरीफ लाए। अब मोहब्बत की दास्तान देखिए, अब मोहब्बत की अनोखी दास्तान है। कमले वाले आका नमाज पढ़ा के आते हैं, हजरत सालिबा का सर अपने गोद में रखते हैं। यारो उस बच्चे का मकाम क्या होगा कि जिस बच्चे का सर सारी कायनात के महबूब की गोद में हो, उसका मकाम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। आक़ा दो आलम ने हजरत सालिबा का सर अपने गोद अनवर में रखा और बालों के अंदर हाथ फेरने लगे। ऐ सालिबा तू कहाँ चला गया था? मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मुझसे मोहब्बत करता है। हजरत सालिबा ज़ारों कतार रोने लग गए, फरमाने लगे महबूब मुझसे गलती हो गई, मैंने गैर महरम औरत को देख लिया था, इसलिए मेरे दिल के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा हुई, अल्लाह का डर पैदा हुआ, और मैंने कहा मैंने गैर महरम औरत को देखा है, हो सकता है महबूब दो आलम मुझे अपने गले भी ना लगाएं। अल्लाहु अकबर। अभी हजरत सालिबा रो भी रहे थे, जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके इस गुलाम को रोना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लिया, और अल्लाह ने इस आपके गुलाम की बख्शिश व मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दिया। हाज़रीन मोहतरम, वो ऐसे महबूब थे, वो ऐसे गुलाम थे जो आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते थे, और कमली वाले आका भी उनसे मोहब्बत करते थे। काश यूं मौत आए मेरे हमनशी के मौत का और हो जाए मंजर हसी, वो उधर अपनी जुल्फें सवारा करें और इधर रूह हमारी निकलती रहे। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम व मग़फ़ूर की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।